لا الہ الا اللہ کا عاشقانہ ترجمہ کرتا ہے اختر کہ اور اللہ کے سوا ہمارا کون ہے. اور احسان کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. خالی نماز ہی روزے میں نہیں. عام محدثین تو یہی بیان کرتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ دیکھ رہا ہے. مگر میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر عبادت میں بھی اس احسانی کیفیت کا استحضار رکھو کہ ہم ہر وقت بندے ہیں، ہماری ہر سانس آداب بندگی کی مکلف ہے. ہر وقت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس کا جب عبادت کے وقت میں احسانی کیفیت کا غلبہ ہوگا تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ حسین ہو جائیں گے. احسان کے معنی حسین کرنے والا، احسان معنی حسین کرنے والا. اسم فاعل ہے، مصدر کبھی اسم فاعل میں استعمال ہوتا ہے. اور جب عبادت کے علاوہ احسانی کیفیت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ہر سانس حسین رہے گی اور روح بندگی سے منور اور معمور رہے گی. اور منور ہی نہیں رہے گی، منور بھی ہوگی، دوسروں کو بھی آپ روشن کرتے رہیں گے. اس کا چہرہ بھی ترجمان مولا ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ترجمان مولا ہوں گی، اس کی نگاہ احسانی غماز ہوگی اس کے درد پنہانی کی. اس کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص ایک جلا بھنا کباب دل میں رکھتا ہے اور اپنی زخم حسرت کھاتا ہے، اپنی خون آرزو کا ایک دریا رکھتا ہے. حامل دریائے خون ہے یہ، اسی دریائے خون سے گزر کر یہ خدا تک پہنچا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفاں زانند ہر دم آمنوں، اللہ کے پہچاننے والے ہر وقت سکون میں ہیں، ہر وقت امن میں ہیں. کیوں تعلیلیہ ہے، کی تعلیلیہ اللہ آ رہا ہے کہ گزر کردن دریائے خون، کیونکہ وہ دریائے خون سے گزرتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا خون کرتے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے خون آرزو لائے. عبادت تو بہت لوگ کرنے والے کہیں گے ہم پڑھنے، نمازیں پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، مگر جن ظالموں نے اپنا خون آرزو نہیں کیا اور اپنی حرام خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کی زندگی گزاری، سن لو اس کو. احساس کرو، کچھ شریفانہ ذوق پیدا کرو. بے حیائی اور بے وفائی اللہ سے مت کرو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو آنکھ دی. آنکھ کی وفاداری کیا ہے کہ نظر غلط جگہ مت ڈالو. گال کی وفاداری کیا ہے کہ گالوں پر داڑھی ایک مٹھی رکھو. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد سے بھی پردہ کریں. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. اور ٹی وی اور وی سی آر گھر سے نکال کے باہر کر دیں. یہ خواتین کا آنکھوں کا شکریہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی خالہ زاد، چچا زاد، دیور، شوہر کے بھائی کو نہ دیکھیں. شریعت کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے رہیں. یہ سر کا شکریہ ہے کہ سرکشی نہ کرے. یہ سر کا شکریہ ہے کہ ایک لمحہ سرکشی مت کرو. حرام لذت کی استیراد، امپورٹنگ اور درآمدات کو روک دو. یہ تمہارے لیے خیر نہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے وہ گھڑی نہایت ہی منحوس ہے، بہت بری گھڑی ہے، جس گھڑی میں وہ اللہ کی ناخوشی کے راستوں سے اور گناہوں کے راستوں سے حرام لذت کو امپورٹ کر کے مستیاں دکھاتا ہے. یہ اللہ کا علم نہ ہوتا تو اس ظالم کی آنکھیں سلب کر لی جاتی، اس کو نابینا کر دیا جاتا. ہم بے جمی اعضائے ہی بندہ ہیں. آنکھ کان کا شکریہ یہ ہے کہ گانا مت سنو، غیبت مت سنو. زبان کا شکریہ ہے کہ غیبت مت کرو، کسی نامحرم یا نمکین لڑکے سے گفتگو مت کرو. اس گفت میں گو بھی شامل ہے، گفتگو. بھائی کیا کریں، اردو ایسی زبان ہی ہے.
کہ ایک شخص گوبھی پسند کرتا ہے، گوبھی ترکاری ہے، اب کوئی کہتے جناب کو گو بھی پسند ہے، معنی بدل گئے. یہ اردو عجیب و غریب. یہیں سے معروف و مجہول کی قدر معلوم ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں وقف کی کیا ضرورت ہے، نان اسٹاپ گاڑی چلاؤ، لیکن میرے اکابر فرماتے ہیں کہ وقف نہیں کرو گے معنی بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے. دیکھو آپ کسی سے کہے روکو اب وقف کر دو، مت جانے دو، مت جانے دو، وقف کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اس کو روک لو. اور ایک یہ روکو مت جانے دو، وقف نہ کیا معنی بدل گئے کہ جانے دو اس کو مت روکو. وقف سے ایک ہی جملہ روکو مت جانے دو معنی کیا ہے، نہ جانے دو. اور یہ کہ روکو مت جانے دو معنی بدل گئے نا. اب سنیے مرحوم ہمارے قرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت فرمائے، بہت ایک لطیفہ سنایا کہ ایک عورت کے پاس ڈاکیا آیا، خط دیا. اس کی قریب پڑوسین نے کہا ارے یہ بہن ڈاکیا آیا تھا؟ اس نے کہا آیا تھا. کہا میرے شوہر کا خط لایا تھا؟ اس نے کہا تیرے شوہر کا خط نہ لایا تھا. وقف نہیں کیا، خط کہنا چاہیے خط نہ لایا تھا، مگر اس نے کہا تیرے شوہر کا خط نہ لایا تھا. ختمہ دیکھا معنی بدل گئے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بیعت کرتے وقت حکیم الامت نے ایک میرا امتحان لیا جس میں اللہ تعالیٰ نے عبد الغنی کی آبرو کو رکھ لیا. امتحان نہایت سخت تھا. وہ کیا تھا؟ بیعت کرتے وقت حکیم الامت نے فرمایا کہ کہیے کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر. اگر حضرت یہی کہہ دیتے کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر تو حضرت حکیم الامت میرے شیخ نے فرمایا، حکیم الامت فرماتے کہ کیسا پیٹ بھر کے جاہل ہے، پیٹ بھر کے گنوار ہے. حضرت نے فوراً فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر. یہ اللہ نے مدد کر دی، ورنہ یہ سوچتے کہ جو پیر کہہ رہا ہے وہی کہنا چاہیے. ارے میاں کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے. پیر کیسے کہے گا اپنے لیے کہ میں حضرت مولانا کے ہاتھ پر؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آداب مرشد بجا لائیں. پھر حضرت کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رات میں جلسہ جو تھا بیت العلوم میں وہ عطا فرمایا، پوری ڈاک کہ مریدوں کے خطوط آپ رکھیں اور ہمیں کل فلاں وقت دے دیں. اب حکیم الامت کے یہاں ایسے وقت پر بھول چوک بہت خطرناک ڈانٹ پڑتی تھی. بھولنا جو ہے یہ بھی غفلت ہے، بھولنے کا سبب غفلت ہے. اگرچہ نسیان معاف ہے مگر غفلت قلب سے جو نسیان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت رات بھر بے چین تھے کہ اللہ کل بھول نہ جاؤں اپنے مرشد کو خط دینے میں. لہذا جب خطوط پیش کر دیا تب اطمینان کی سانس لی، الحمدللہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غفلت سے اور بھولنے سے بچایا. لیکن اس بے چینی میں حضرت کے سونے کا طرز بھی یہی تھا کہ اگر یہاں سوئیں گے تو صبح وہاں ملیں گے. تڑپتے رہتے تھے اور درمیان میں ہر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے پر آنکھ کھل جاتی تھی اور اللہ 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 کر کے سو جاتے تھے. رات بھر ان کا ذکر رہتا تھا. اور جب اللہ کہتے تھے تو کچھ پوچھو مت کہ کیا مزہ آتا تھا. تب مجھے وہ شعر ایک دیہاتی کا یاد آتا تھا. جب ہم لوگ چھوٹے تھے مڈل اسکول میں پڑھتے تھے، کچھ گاؤں والے یہ شعر پڑھتے تھے، وہ شعر یاد آتا تھا جب حضرت کے منہ سے نکلتا تھا اللہ، کس درد دل سے فرماتے تھے اللہ. اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے اور چشم دید اللہ کو دیکھ رہا ہے میرا مرشد. تب اس وقت گاؤں والوں کا شعر مجھے ضلع سلطان پور تحصیل قادی پور کا
ان گاؤں دیہاتیوں کا شعر یاد آیا. کیا شعر پڑھتے تھے وہ؟ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے. ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں. دیہاتی تھے بیچارے، مگر شعر کیسا پیارا ہے. اللہ اللہ دونوں عالم کا مزہ مرشد کے میخانے میں، دونوں عالم کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے. پھر اس کے بعد حکیم الامت نے فرمایا کہ ہمارے شیخ سے کہ میرے تخت کے پاس آپ نیچے تو لیٹے تھے، مگر آپ کی بے چینی اور تڑپ اور کروٹیں بدلنا ہر وقت، رات بھر میرا تخت ہلتا رہا، آپ تو پائے عرش ہلاتے رہے. مزاحن فرمایا کہ آپ تو عرش کا پایا ہلاتے رہے رات بھر. یہ میرے شیخ نے فرمایا. اور شیخ نے فرمایا کہ جب میں تھانہ بھون حاضر ہوا تو اصلی گھی اس بھینس کا جس کو ہم چنا اور دانا بھی کھلاتے تھے، اس کا خوشبودار دانے دار دو صفت تھی اس گھی میں، خوشبودار اور دانے دار. میں نے شیخ تھانوی کو پیش کیا. اب دیکھیے اللہ والوں کی قدر نعمت. کہ علمت نے فرمایا خلیفہ جی نیاز یہاں ہو، اس گھی کو مولانا عبدالغنی لائے ہیں، میں اس کو کسی کو نہیں دوں گا، میں اس کو گرم گرم کھچڑی میں خود کھاؤں گا، اشرف علی کھائے گا اس کو، میں نہیں دوں گا کسی کو. حضرت روتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے اللہ والوں کی نیست معشوقی ہم زلفیں چلی پاداشتن. معشوقیت اس کا نام نہیں ہے زلفیں رکھ لینا. درد سر بسیار عبارت پاس دلہا داشتن، ہر اپنے احباب کے دلوں کا خیال رکھنا یہ آسان نہیں ہے. پاس دل نیست معشوقی ہمیں زلفیں چلی پاداشتن، یہ زلفیں رکھ لینے کا نام معشوقیت نہیں ہے. نیست معشوقی ہمیں زلفیں چلی پاداشتن، درد سر بسیار دارد پاس دلہا داشتن. ہر دوستوں کے دل کا خیال رکھنا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، یہ آسان نہیں. نہر کے سر بے تراشت قلندری دانت، سر منانے سے قلندری نہیں جانتا وہ. نہر کے چہرہ برا فروغ دلبری دانت، چہرہ روشن رکھنے کے باوجود بھی وہ دلبری کے آداب سے واقف نہیں ہوتا. اور فرمایا میرے شیخ نے کہ جب میں تھانہ بھون حاضر ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کئی قدم آگے بڑھ کر مجھ کو لپٹایا اور یہ فرمایا اے آمدنت باعث صد شادی ماں، اے عبدالغنی تمہارے آنے سے مجھے سینکڑوں خوشی حاصل ہوئی. اس بات نے مجھے معرومی کے اس شعر کا سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. اختر کو معرومی کا ایک دوست ملا، وہ بھی اللہ والا تھا. اللہ والا اللہ والوں ہی پر مرتا ہے. اور اگر وہ اللہ والا نہیں ہے تو بھی ان پر بھی مرتا ہے کہ شاید یہ میرے مرنے سے جی جائے اور اللہ والا بن جائے. معرومی فرماتے ہیں کہ میں ہر جماعت کہیں جہاں انسان بیٹھے ہوتے ہیں میں جا کر وہاں اللہ کے عشق میں رونے لگتا ہوں. من بہر جمعیت نالا شدم، روئے زمین پر کہیں بھی انسان بیٹھے ہوتے ہیں میں جا کے آہو نالا کرتا ہوں اور اللہ کے عشق میں روتا ہوں. اس میں میری دو نیت ہوتی ہے، جفت خوشحالاں و بدحالاں شوم. میں اچھے لوگوں سے بھی روتا ہوں، نیک بندوں سے، اور گنہگاروں کے پاس بھی روتا ہوں. گنہگاروں کے پاس اس لیے روتا ہوں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کا درد پیدا ہو جائے اور گنہگار کیا بن جائے، نیک کردار اور اللہ والا ہو جائے. اور اللہ والوں کے پاس اس لیے روتا ہوں کہ جو تعلق میں اللہ ان کو ابھی حاصل ہے یہ ترقی کر کے اعلیٰ درجے کے اولیاء صدیقین ہو جائیں.